وَأَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا. فقال الله عز وجل للملائكة والسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسوة. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسوة؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وما جند رسالتي هم فاطمة وأبوها وعلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يدرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزة جلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يعني إلا إنها نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل من تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بحق نبيا واصطفاني بالرسالة التي كما ذكر خبرنا هذا فيما فيه من نافل أهل الأرض أفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحافت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال عليه السلام عزا والله فهذا شيعتنا ورب الكعبة. فقال به رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي الذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة كما ذكر خبرنا هذا فيما في أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبين ففي محمد من الله غفر الله عما إليه ولا محمود إلا كشف له عما إليه ولا طالب حاجة إلا وصله حاجته. فقال لي الله السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رواں سال جو ہم نے کوشش کی مولا کی بارگاہ میں تربیتی نشستوں کے ذریعے کہ ایسے ذاکرین تیار کیے جائیں جو فرش اضافہ خدمت بلا معاوضہ و ہدیہ پیش کر سکیں، کیونکہ جو معاملات ہیں کمرشلزم کے اس سے خاص طور پہ آزاداری میں وہ طبقہ جو فرش اعضاء بچھانے کی خواہش رکھتا ہے لیکن اس کمرشلزم کے حوالے سے جو ہے وہ خاص پریشان ہیں کہ وہ ہدیہ کس طرح دیں اور کس طرح سے باقی تمام معاملات کو مینیج کر سکیں۔ شہید استاد ستیہ جعفر زیدی صاحب نے ہمیشہ ہی اپنے طور پر ماہانہ نشستوں کا اہتمام کیا اور اس کے بعد ادارت المجلس استانی کی اب بھی نشستیں ہر ماہ IRC ماہ بارگاہ میں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ جو ہمروہ سوسائٹی اور اطراف کے جو علاقے ہیں اس میں اپنے طور پر جو کیونکہ یہ خاصا ڈسٹینس ہے، دور ہے، یہاں کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے، تو جو یہاں کے شائقین مومنین ہیں جو فرش اضافہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے اپنے اس غریب خانے پر یہ نشستوں کا
اہتمام کیا، اور الحمدللہ پورے سال ہی مولا کا ہی یہ کرم ہے. ظاہر سی بات ہے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ خدمات ہم مولا کے لیے پیش کر سکیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ مولا نے ہمیں منتخب کیا اپنا ذکر کروانے کے لیے، اور جو ذاکرین ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے ہم سے رجوع کیا، وہ ہماری نشستوں میں آئے، اور کئی لوگ جو ہے وہ اس وقت الحمدللہ مجالس میں، محافل میں جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. ہم نے تو یہی کوشش کی ہے کہ وہ بلا معاوضہ و ہدیہ کریں، اور وہ بہرحال یہاں سے جا کر کیا کر رہے ہیں اس کا ہمیں بھی پتہ. ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ایسے ذاکرین تیار کیے جائیں جو اپنی خدمات اسی طرح سے کر سکیں. بہرحال یہ ہماری آخری نشست ہے ایام اعزاء سے قبل. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ایام اعزاء کے بعد. اس کے ساتھ ہماری ایک اور خوش نصیبی یہ ہے کہ 12 امام جو میں سمجھتا ہوں کہ جو گلے کے لحاظ سے اچھے بہتر انداز میں عزاداری کرنے والے لوگ وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے یہاں پر آئیں، اور ہم بھی اسی طرح کی نشست جو ہے وہ فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ انعقاد کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. اور ماشاءاللہ الحمدللہ گزشتہ جو ہے وہ 2 ہفتے قبل ایک نشست وہاں پر منعقد ہوئی بہت اچھی، اور اب امید ہے کہ مزید اس میں بہتری کی گنجائش ہے. تو ایام اعزاء کے بعد انشاءاللہ وہاں پر بھی جو کھارا در اور دوسرے اطراف کے علاقے ہیں وہاں کے لوگ بھی جو ہے اس سے استفادہ کریں گے. یہاں کی نشست میں ہم نے جو ہے وہ کوشش یہ کی کہ پورے سال جو ہم نے قطعات، رباعیات، ہلکی چیزیں، اب ظاہر سی بات ہے ہماری سوسخانی ہے ہی ایسی کہ جو ہم نے کوشش کی جو آسانی سے لوگوں کے گلے میں اتر سکتی ہیں، لیکن وہ انہی لوگوں کے گلے میں اتریں گی جو ریاض کریں گے، پریکٹس کریں گے. جو ریاض اور پریکٹس نہیں کرے گا اس کے لیے پھر وہ چیزیں مشکل آسان نہیں ہیں. تو ہم نے کوشش کی سلیکٹڈ کچھ رباعیات، قطعات ہر نشست میں سبق کے طور پر دیے، اور ان سے پھر جو سوسخوانان آئے ان سے ہم نے سنا، اس میں جو بہتری کی گنجائش تھی اس میں ہم نے بہتری کروائی. اور امید یہی ہے کہ کچھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 0.1% بھی اگر کوئی ایک بندہ اس طرح کا تیار ہو جاتا ہے جو اس مشکل ترین جو ہے وہ رباعیات، قطعات کو اپنے گلے میں اتارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ہماری نشستوں کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو الحمدللہ کچھ ہیں بچے ایسے نوجوانان. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ نوجوانان جو ہے وہ اس سوسخانی میں انٹرسٹڈ ہوئے، کیونکہ اس دور میں تو معاملات ایسے ہیں کہ لوگ شہرت اور جو ہے وہ دولت دونوں ہی چیزوں کی جو ہے وہ طلب کے چکر میں نوحہ خانے کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اس میں وہ بات یہ ہے کہ وہاں پر زیادہ محنت بھی نہیں ہے اور شہرت بھی زیادہ ہے، لوگ بھی زیادہ مل جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو ہوتے ہیں وہ سوسخانی سننے کے لیے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تبرک کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ ختم کرے تو تبرک شروع کرے. یہ مولا کا بڑا کرم ہے، ائمہ اور معصومین فرش عزا پر موجود ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے جو ہے وہ باعث شرف یہ بات ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں برسر منبر ہو کر جو ہے وہ اپنا ہدیہ کلام پیش فرماتے ہیں. اور اس طرح کے کچھ نوجوان بچے، اور چونکہ وہی بات ہے کہ یہ باتیں انہی کو سمجھ میں آتی ہیں جو کانوں سے سریلے ہوتے ہیں. تو جو کانوں سے سریلے بچے ہیں وہ ماشاءاللہ ہم سے جڑے رہے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہتری کی گنجائش کی، کوشش کی، اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ ان کے اندر ہمیں بہتری نظر آئی. تو اب آج ہم نے جو 9 ماہ کی جو نشستوں میں سبق دیے تھے اس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کوشش تو یہ کریں گے کہ جو ہم
گزارش کریں وہی رباعی یا کتاب پیش کیا جائے، لیکن اگر اس طرح کا ماحول نہیں بنا تو پھر ہم اتنی ایگزمپشن دے دیں گے کہ جو رباعی ان کو زیادہ سب سے اچھی آتی ہے اور وہ پھر پیش کرتے ہیں. وہ بہت سلیکٹڈ لوگوں کے لیے یہ آفر ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذیشان بھائی ہمارے اس میں موجود ہیں، انہوں نے آج خواہش ظاہر کی کہ میں یہ کام کروں گا، جبکہ میں تو ان سے آج منقبت پڑھوانے کے جو ہے وہ اس میں تھا. تو بہرحال میں ملتمس ہوں عرش علی رضوی سے کہ وہ ان پر وہی بات ہے کہ یہ ایگزمپشن والے آدمی ایکسکیوزز لے کر آ گئے بہت سارے کہ یہ معاملہ تھا، وہ معاملہ تھا، میں نے تیاری نہیں کی. تو جو رباعی آپ کو سب سے بہتر آتی ہے، صرف سمجھو بہت بڑا بینیفٹ ہے اس وقت. ٹھیک ہے، جو سب سے بہتر آتی ہے وہ رباعی آپ جو ہے وہ پڑھ دیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ ایک طرف سے لاکھوں شہ مشرقین کہنے لاکھوں شہ مشرقین کہنے اسلام کا نور کہنے اسلام کا نور کہنے قاتل کا ملے گا نام لیوانا کوئی قاتل کا ملے گا لیوانا کوئی موجود ہے یا حسین
کہنے والے لاکھوں شہے ماشاء اللہ. اب یہ وہی والی بات ہے جو میں نے کچھ دیر قبل تذکرہ کیا کہ اس ایج میں آ کر اس طرح سے پرفارم کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ خاصی مشکل ربائی تھی، اور جو میں نے ان سے گزارش کی انہوں نے ماشاء اللہ سے اس کو بھرپور طریقے سے پیش کیا. مولا ان کو سلامت رکھیں. ذیشان بھائی آپ آئیے. حسین جو اصغر کو لے چلے گہوار سے، حسین جو اصغر کو لے چلے، ہاتھوں پہ رکھ کے فدیائے داور کو لے چلے، بادل میں شام کے مئے انور کو لے چلے، چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے، فارغ ابھی نہیں ہوئی اکبر کے داغ سے، کچھ روشنی ہے گھر میں میرے سے، چراغ سے گہوار سے. ہاں بھائی زینب بات ضروری آپ کو کیا محمد والے محمد صلوات. تو میں کہتا ہوں کہ علی مجھ کو خدا لگتا ہے، پھر بھی دنیا کو میرا عشق برا لگتا ہے. میں نے بس اتنا کہا باد خدا باد نبی، ہاں میرا مولا علی سب سے جدا لگتا ہے. ہاں میرا ناز ہے یہ، میرا ہمراز ہے یہ، اسی خلقت پہ خدا کہنے لگا میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے حیدر کی بات الگ ہے.
صلوات. کوئی علی سا بشر ہو تو ڈھونڈ کر لاؤ، کوئی علی سا بشر. صلوات. کوئی علی سا بشر ہو تو ڈھونڈ کر لاؤ، کوئی علی سا بشر ہو تو ڈھونڈ کر لاؤ، کوئی علی سا بشر ہو تو ڈھونڈ کر لاؤ، کوئی علی سا بشر ہو تو ڈھونڈ کر لاؤ، وہ جس کا کعبے میں گھر ہو تو ڈھونڈ کر لاؤ، سوائے خانہ کعبہ کبھی کسی کے لیے، سوائے خانہ کعبہ کبھی کسی کے لیے، کسی جدار میں در ہو تو ڈھونڈ کر لاؤ، غم حسین ہے صدیوں کے بعد بھی تازہ، غم حسین ہے صدیوں کے بعد بھی تازہ، کہیں پہ ایسا سر ہو تو ڈھونڈ کر لکھوں گا آل محمد کا تذکرہ میں شعر، لکھوں گا آل محمد کا تذکرہ میں شعر، جو جبرائیل کا پر ہو تو ڈھونڈ کر لاؤ، کوئی علی سا بشر ہو تو ڈھونڈ کر لاؤ. سلام. محمد وآل محمد صلوات. سے پہلے تو منظر غدیر خم کا دل میں بسا رہا ہے، منظر غدیر خم کا دل میں بسا رہا ہے، پاکیزہ شجر والا، پاکیزہ شجر والا خوشیاں منا رہا ہے، منظر غدیر خم کا دل میں بسا رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے مولایت کا خم میں،
علی علی کے نعرے لگا رہا ہے. تم میرے گھر جاؤ. منظر غدیر کا دل میں بسا رہا ہے کون کون مومن اور کون ہے منافق, ہے کون کون مومن اور کون ہے منافق. اللہ آج سب کے, اللہ آج سب کے چہرے دکھا رہا ہے. منظر غدیر ہم کا دل میں بسا رہا ہے. بخم لقا بہت سے کہہ تو رہے ہیں لیکن, بخم لقا بہت سے کہہ تو رہے ہیں لیکن, دل کا جو حال ہے وہ, دل کا جو حال ہے وہ چہرہ بتا رہا ہے. منظر غدیر ہم کا دل میں بسا رہا ہے. منظر غدیر ہم کا دل میں بسا رہا ہے. محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد صلوات. تو اسی غدیر خم سجایا جا رہا ہے, غدیر خم سجایا جا رہا ہے, غدیر خم سجایا جا رہا ہے, غدیر خم سجایا جا رہا ہے. علی مولا بنایا جا رہا ہے, علی مولا بنایا جا رہا ہے. تبھی تو جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے, تبھی تو جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے. علی مولا بنایا جا رہا ہے, علی مولا بنایا جا رہا ہے. اب پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک, پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک, انہیں اتنا تپایا جا رہا ہے, انہیں اتنا تپایا جا رہا ہے. اور خوبصورت شعر بھی ہے. تھا حج کرنے منافق ساتھ آیا, تھا حج کرنے منافق ساتھ آیا, مگر خم سے اکیلا جا رہا ہے, مگر خم سے اکیلا جا رہا ہے. علی میسم کو لینے آ گئے ہیں, علی میسم کو لینے آ گئے ہیں. تبھی تو مسکرایا جا رہا ہے, تبھی تو مسکرایا جا رہا ہے. تیری نیت نہیں سلمان جیسی, تیری نیت نہیں سلمان جیسی, تو کیوں داڑھی بڑھاتا جا رہا ہے, تو کیوں داڑھی بڑھاتا جا رہا ہے. اور
شعر لکھا تھا. بتا دو کون ہے زہرا کے قاتل، بتا دو کون تھے زہرا کے قاتل، مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے. کہاں ہے میرے آنسو اکلا دو، کہاں ہے میرے آنسو اکلا دو، مجھے جنت سے روکا جا رہا ہے، مجھے جنت سے روکا جا رہا ہے. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معاملہ یہ ہے ویسے ارادہ یہ تھا کہ میں موبائل میں پڑھوں گا، لیکن ان کا ایک شعر پڑھنے سے مجھے وزیر اللہ والا بنتا بن جاتا، مجھے زیادہ اچھا یاد. ایک میں نے کلام لکھا تھا آج کے ساتھ پہلے بچپن میں پڑھتے تھے، آج آپ کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل جائے. من كنت مولا فهذا لي مولا، من كنت مولا فهذا لي مولا. آئے ہیں جبریل لے کے خم کے میدان خدا، آئے ہیں جبریل لے کے خم میدان خدا. اے نبی پہنچا دو تم پر رب نے جو نازل کیا، من كنت مولا فهذا لي مولا، من كنت مولا فهذا لي مولا. خم کے میدان میں بنا ممبر رسول پاک کا، خم کے میدان میں بنا ممبر رسول پاک کا. پھر محمد نے بلند حیدر کو کر کے یہ کہا، من كنت مولا فهذا لي مولا، من كنت مولا فهذا لي مولا. پھر کہا جبریل نے راضی ہوا تم سے خدا، پھر کہا جبریل نے راضی ہوا تم سے خدا. جشن ہوتا ہے ملائک میں بھی اس اعلان کا، من كنت مولا فهذا لي مولا، من كنت مولا فهذا لي مولا. مقطع ذکر مانگ زرعی اہل محفل یہ دعا رب کے حضور، مانگ زرعی اہل محفل
یہ دعا رب کے حضور منقبت یہ قم میں جا کے ہم پڑھیں تیرے حضور من کنت مولا فہذا علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا بر محمد آل محمد صلوات. جناب ابو طالب کی اور ان کے بابا کی جب شان ساتھ بیان ہو تو یہ خوبصورت منظر بن جایا کرتی ہے. غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا علی مردوں کو جلائے علی سورج پلٹائے کرش میں دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکا کھائے نصیری سمجھ نہ پائے خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا. نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی شرف کا عرش معلا ابو طالب کا بیٹا غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا. اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے اے فرضی باپ کے بیٹو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا. بر محمد وآل محمد صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. بس میں آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے سوسان آدمی ہوں شاعر تو ہوں نہیں لیکن وقت ضرورت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لکھتا رہتا ہوں دل کی تسکین کے لیے. استاد ہمارے یہی کہتے تھے کہ میں اپنی تسکین کے لیے جو ہے وہ کلام لکھتا ہوں تو بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں. اور بس یہ سوسان ہونے کے جو ہے وہ سعادت یہ ہے کہ پھر کمپوزیشن بھی خود ہی مرتب کر لیتا ہوں. یہ بھی ایک مولا کا کرم ہے. تو بس یہ سب مل کر پڑھیں گے میرے ساتھ. خیبر شکل کو مولا دکھایا غدیر میں 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 مرجھا ہوا تھا مرجھا ہوا تھا شیخ کا چہرہ غدیر میں
خیبر شکن کو مولا دکھایا خیبر شکن کو مولا دکھایا غدیر ایمان کو ہے وارث میں رسول ایمان کو ہے وارث میں رسول میں ہوتا ہے مرتضیٰ کا یوں چرچا غدیر میں خیبر شکن کو مولا دکھایا غدیر میں خیبر شکن کو مولا دکھایا غدیر میں دونوں پر ہے مثل دونوں پہر ہے مثل شجر بھی کے واسطے عاشور ایک ہے دوسرا سایہ غدیر خیبر شکن کو مولا دکھایا غدیر میں خیبر شکن کو مولا دکھایا خیبر میں ہم نے عین سے پایا علم تو پھر یہ بڑا اہم موضوع ہے مجھے جو ہے وہ ایک تو وہ دونوں پہاڑ والا جو ہے میں نے شعر دیا ہے حضرت نایاب بھلوری کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے تو چونکہ محفل ہے محفل میں تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جو سینئر شعراء ہیں ان کو داخل ثواب کرنا چاہیے ان کا شعر تھا کہ ایک پہر میدان خم کا ایک پہر عاشور کا ایک پہر میدان خم کا ایک پہر عاشور کا دو پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا اچھا جو ہے وہ موضوع تھا تو میں نے اس میں تو جو ہے وہ میں نے پھر اس پہ کہا کہ دونوں پہر ہیں مثل شجر دین کے واسطے عاشور ایک ہے دوسرا سایہ غدیر میں تو یہ بس دین سے جو ہے وہ موضوع آ گیا تھا تو یہ عین والا خیبر میں ہم نے عین سے پایا علم تو پھر خیبر میں ہم نے عین سے پایا علم تو پھر غیروں میں وہ الف سے اٹھایا غدیر میں خیبر شکن کو مولا دکھایا غدیر میں خیبر شکن کو مولا دکھایا غدیر میں خود سے بلند کر کے دکھاتے رہو نبی خود سے بلند کر کے دکھاتے رہے نبی اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں خیبر شکن کو مولا دکھایا غدیر میں خیبر شکن کو مولا دکھایا غدیر میں سارے منافقین کو احمد نے بار سارے منافقین کو احمد نے بار کر کے علی کا ذکر چلایا غدیر میں خیبر شکن کو مولا دکھایا آیا غدیر میں خیبر شکن کو مولا دکھایا غدیر میں اعلان ولایت ہوا احمد کی زبان سے اعلان ولایت ہوا احمد کی زبان سے
بہروں کو سنائی نہیں دیتا غدیر میں، خیبر شکر کو مولا دکھایا غدیر میں، خیبر شکر کو مولا دکھایا غدیر میں، جبریل و انتظار دلاور کے ساتھ ساتھ۔ ہمارے دوست ہیں خان صاحب، آپ تمام احباب واقف ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو یہ کلام کچھ مناسب لگ گیا تو انہوں نے بولا میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو میں نے ان کی وجہ سے پھر مقطع تھوڑا سا تبدیل کر دیا۔ جبریل و انتظار دلاور کے ساتھ ساتھ، جبریل و انتظار دلاور کے ساتھ ساتھ، پڑھتے رہے علی کا قصیدہ غدیر میں، خیبر شکر کو مولا دکھایا غدیر میں، خیبر شکر کو مولا دکھایا غدیر میں۔ نعرہ سلوات۔ جب تک علامہ عمران مہدی صاحب آ رہے ہیں تو میں کچھ گزارشات جو ہیں ایام اعزاز سے قبل آپ لوگوں کے جو پڑھنے والے ہیں ان تمام لوگوں کے بہت کام کی باتیں ہیں، خاص طور پہ جن لوگوں کے گلے پڑھتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں اور تو ان کے لیے جو ہے وہ کچھ بہت ضروری باتیں ہیں، وہ یقیناً ریکارڈ ہو جائیں گی تو آپ لوگ اس کو ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ جن چیزوں سے آپ کو الرجی ہو کوشش کریں ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اب اس میں الرجی میں زیادہ جو اثر انداز ہونے والی گلے پر چیزیں ہیں وہ ہے ڈسٹ، اسموک اور اسپرے، خوشبو جو ہوتی ہے۔ اب یہ تین چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں جو کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے جو ہے وہ اگر احتیاط نہیں کیا تو اس سے تو آپ کا گلا جو ہے وہ اثر انداز ہوگا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ تین چیزیں تو اب ہر بندے کے لیے ہی ہیں، ان سے تو آپ نے ہر جو ہے وہ سوسخان میں پڑھنے والے ذاکر نے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کھٹی چیزیں، ٹھنڈی ترش چیزیں جو گلے پر جو ہے وہ آپ کو کھانے کے بعد فیل ہوتا ہو کہ آپ کے گلے میں جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ سوکھا پن محسوس ہو رہا ہے، بڑے کا گوشت، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ پر گلے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے خود جج کرنا ہوگا کہ ان میں سے کون سی چیز آپ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، ہم پر فرق ہمیں جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ٹھنڈے پانی کا براہ راست اثر کسی پر نہ ہوتا۔ بہت زیادہ اگر آپ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں تو یہ گلے کی جو رگیں ہیں، میں اکثر یہ ہمارا جو آسمونیم ہے، میں ہارمونیم نہیں کہوں گا، آسمونیم میں جو باریک باریک تاریں ہوتی ہیں، وہ باریک باریک تاریں جو ہیں یہ ہمارے گلے میں ہنجرا کہتے ہیں، استاد ہمارے کہتے ہیں ہنجرا ہے، تو یہ سکڑ جاتی ہے۔ جب سکڑ جائے گی تو آپ کی جو اونچے سر نچلے سر آپ کہنا چاہیں گے وہ آسانی سے نہیں لگے، تو اسی لیے جو ہے وہ احتیاط کیا کریں، خاص طور پر اس طرح کی چیزوں کا کہ جو آپ کے گلے کو سکھے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ نہ پئیں، ہلکا پھلکا مکس کر لیں، تھوڑا سا کوشش کریں کہ ابھی ایام اعضاء آ رہے تو ایام اعضاء میں تو خاص طور پر آپ نے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کر لیں، ہلکا سا ڈالتے چلیں، اتنی شدید گرمی ہے، تھوڑا سا چلیں، کچھ مناسب ہو جائے کہ تسکین ہو جائے، پیاس بچ جائے، تو یہ تھوڑا سا مناسب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے ٹھیک ہے، ایک یہ کام ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے وہ آپ نے پڑھنے کے بعد پانی نہیں پینا،
اگر آپ سلام پڑھ رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، سوسخانی، کوئی بھی کلام آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد ہوتا یہی ہے، عام طور پر ہم غلطی کرتے ہیں کہ پڑھنے کے فوراً بعد جا کر جو ہے وہ پانی پی لیا. اس سے وہی بات ہے کہ وہ گلے آپ کی جگہیں سکڑ جائیں گے، تو آپ پر پھر جو محنت اور ریاضت ہے آپ کی وہ متاثر ہوگی. اس سے پرہیز کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کوشش کریں، اگر پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کے گلے میں خرخراہٹ محسوس ہو رہی ہے، اکثر لوگوں کے گلے میں ہوتی ہے، تو وہ پھر ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں کہ یار میری طبیعت صحیح نہیں ہوتی ہے، نہیں وہ بھائی مولا نے آپ کو منتخب کیا ہے نا، تو آپ کا پھر فرض بنتا ہے کہ جب آپ اس مسند پر بیٹھ رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری کے ساتھ بیٹھیں، تیاری کے ساتھ بیٹھیں، نہ کہ جو ہے وہ بس جتنا آتا ہے بس. مطلب وہی بات ہے کہ نالج نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو نالج نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ وہ عموماً جس طرح بھی جو ہے وہ بس بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لباس کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ کون سا لباس پہننا ہے، کون سا نہیں پہننا. اپنے جو ہے وہ عام طور پر اب معاملات یہ ٹی شرٹ وغیرہ پہننا چلیں گے تو نشست ہے، لیکن جب آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو کوشش کریں شلوار قمیض کا استعمال آپ کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک، اگر آپ اس بات کو سوچیں کہ کتنا افضل ترین مقام ہے جس پر آپ بیٹھیں گے تو پھر اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری وہی بات ہے کہ اسی طرح سے کوشش کریں نماز بھی جب آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز بھی آپ اسی طرح سے جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ آپ نماز کی ادائیگی کریں. قبلہ ہمارے درمیان علامہ عمران مہدی نقوی صاحب، قبلہ یہاں آئیے. آپ کا انتظار تھا، بس میں ان کو پریشان کر رہا تھا. میں نے کہا جب تک قبلہ نہیں آ جاتے جب تک دو سے تین گزارشات جو ہے وہ پیش کر دوں. اچھا اس کے ساتھ جی ہاں، خرخراہٹ کا میں یہی بتا رہا تھا کہ جب آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو نیم گرم پانی کر لیں. اچھا پانی ہو، یہ میں تمام چیزیں جو ہے نا اپنے اوپر آزما چکا ہوں. چائے نہ ہو، گرین ٹی نہ ہو، قہوہ نہ ہو، پانی ہو صحیح. نیم گرم پانی کا جو فائدہ ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے. تو آپ نیم گرم پانی اتنا ہو کہ آپ جو ہے وہ بآسانی اتار لیں. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ تھوڑا زیادہ ہی گرم ہو، چائے کے جتنا تو کم از کم ہو. چائے پینے والے تو یہی کہیں گے. تو یہ اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جب آپ فیل کریں گے پڑھنے جائیں گے، خاص طور پر جب آپ گلے میں آپ کے خرخراہٹ ہو رہی ہے، آپ کا گلا کام نہیں کر رہا، آواز بیٹھی بیٹھی فیل ہو رہی ہے، تو یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ پھر مجھے دعائیں دیں گے کہ یہ جو ہے وہ کچھ اچھا کام بتا دیا، اچھی بات بتا دی. اچھا اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ ٹوٹکے ہوتے ہیں جو آواز بیٹھ جائے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے قبلہ بھی اسی میں شامل ہے تو قبلہ کا بھی اس میں تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا کام تو سروں میں پڑھنا، ان کا کام تو باقاعدہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پوری انرجی کے ساتھ جو ہے وہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے، خاص طور پہ فضائل میں بھی. تو نیم گرم پانی کے یا تو غرارے کر لیں جس میں ہلکا سا نمک شامل کر کے غرارے کریں. ڈسپلن ہو گئی، ڈسپلن ڈال کے غرارے کر لیں پڑھنے سے پہلے. ٹھیک ہے. یا رات کو سوتے وقت اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں کچھ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور ذمہ داریاں ہیں، رات کو سوتے وقت یہ کام کریں، لیکن پڑھنے سے پہلے بھی کر لیں یہ کام. ٹھیک ہے. غرارے کر لیں، اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ کارآمد ٹوٹکا ہے. استاد امیر احمد خان صاحب جو ہے وہ انڈیا سے آئے تھے. انہوں نے شہید استاد کی جب نشستیں، تربیت نشست تقریباً سن 2000 کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے مدعو کیا تھا. وہ آئے تو انہوں نے بڑا اہم نسخہ بتایا اور یہ میں نے خود بھی آزمایا اور بہت کارآمد ہے انشاءاللہ. سونف، کوزہ مصری، ہم وزن لیں، دونوں ہم وزن ہوں، سونف اور کوزہ مصری. ٹھیک ہے. کوزہ مصری 10 گرام ہو یا جو بھی پنسار کے پاس تو مل جائیں گی، پنسار سے آپ کھلوا لیں گے بھائی ہم وزن آپ کر دیں. اس میں بڑی الائچی اور سیاہ مرچ، کالی مرچ، صرف یہ 4 چیزیں: سونف، کوزہ مصری، سیاہ مرچ، کالی مرچ اور بڑی الائچی جو کالی الائچی کہلاتی ہے. اسے آپ ہلکا سا کھرل کر لیں فرینک پین میں
हल्का सा धीमी आंच पर, जलाना नहीं है, हल्का सा बस ऐसा हो कि वो खरल हो जाए। उसके बाद उसको पीस लें, वो पाउडर बन जाए। उसको किसी शीशे की बोतल में डाल के रख लें और जब पढ़ने लगें, पढ़ने से पहले सिर्फ एक चुटकी लें। इसका आप फ़ायदा देखेंगे इंशाअल्लाह, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये रिकॉर्ड हो रही है चीज़ें वैसे, तो ये आप लोगों को जो है वो आसानी से मिल जाएंगी। बहुत आसान नुस्खा है, कोई मेहनत नहीं है, और एक बार बना लेंगे तो ये कई महीनों तक चलती भी रहेगी। चुटकी खानी है बस, ज़्यादा उससे जो है वो आपने जो है वो पेट नहीं भरना अपना, सिर्फ चुटकी लेनी है पढ़ने से पहले, और फिर अपना कलाम पेश करें और उसके बाद जो है वो बस। तो मैं बहुत जो है वो ममनून और मुतशक्किर हूँ क़िबला अल्लामा इमरान मेहदी नकवी साहब का। और ये आज का दिन ऐसा है कि मैं यकीनन हमारे कुछ अहबाब इंतज़ामी मामलात में मसरूफ़ हो गए, भी आ जाएंगे कुछ देर में ही। तो मैं चाहता हूँ अल्लामा साहब जो है वो मौला कायनात के कुछ फ़ज़ाइल और फिर इस नशिस्त के हवाले से दुआइया कलिमात, ख़ास तौर पर मैं अल्लामा साहब से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो हमारे यंग जनरेशन है क़िबला, इनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि ये किस अहम जो है वो ओहदे से नवाजे गए हैं मौला की तरफ से। इसका ये थोड़ा सा एहसास दिलाया जाए ताकि जो है वो जिम्मेदारियों का कुछ जो है वो एहसास हो। तो मैं क़िबला से मुल्तमिस हूँ कि वो मौला की बारगाह में अपना जो है वो इज़हार बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले दिलावर भाई कि मुझे उन्होंने इस इबादत में शरीक किया और बड़ी एक अजीम खिदमत की अंजाम दे रहे हैं कि जहाँ वो पौधे लगाए जा रहे हैं जो दरख्त बनेंगे और फिर यही इस सिलसिले को आगे लेके बढ़ेंगे। अज़ादारी में एक चीज़ बड़ी कॉमन, चूँकि ये बातें जाहिर है कि बस इस वक्त कोई किताबी बात नहीं करनी। अज़ादारी में एक चीज़ बड़ी कॉमन है जो पिछले दिनों में कहीं डिस्कस कर रहा था, भाई आगे आ गया। इस वक्त तो ये बस अब डिस्कशन वाली बात है, एक बड़ा मसला हो गया है और दिलावर भाई जैसे लोगों के सामने ये बात हो सकती है कि लोग आज़ादारी को भी अपनी अहमियत के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लोग कि जिन्हें मुआशरे में यूं अहमियत नहीं मिलती, वो इमाम हुसैन के नाम के ज़रिए से कुछ अहम होने की कोशिश करते हैं। और ये ज़िंदगी के तजर्बात जो इतने बरसों के हो गए, उसमें मैंने बहुत ही कम लोग देखे हैं जो खुलूस तरीके से अज़ादारी कर रहे हूँ या जिक्र कर रहे हूँ। किसी का मकसद दौलत का हसूल है, किसी का ताकत का हसूल है, लोग बड़े लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, किसी का कोई नजरिया ही नहीं है, किसी को बात ही नहीं। और ये हकीकत है कि ये जितने लोग ये सारे काम कर रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को, उन सबका पता है। तो आपको अगर बड़े लोगों के साथ तस्वीर खिंचवानी है, खिंचवा लीजिए। आपको पैसे कमाने हैं, आप पैसे कमा लीजिए। आपको नाम और नमूद चाहिए, आपको वो भी मिल जाएगा, इसलिए कि ये करीमों का डर है। आपको बड़ी गाड़ियां चाहिए, मिल जाएंगी। प्रोटोकॉल चाहिए, मिल जाएगा। लेकिन वो जो एक खुलूस के साथ विला और अज़ा की खिदमत है, ये जुमला मैं यहीं बैठ के कह सकता हूँ कि भाई तुम्हें गाड़ियां बड़ी चाहिए, मौला तुम्हें दे देंगे, लेकिन अगर तुमने उन कोई बड़ी गाड़ियां नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई मजमा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई लिफाफा नहीं, बसों में बैठ के सफर करने वाला एक आदमी, आइए आसमाई तो दुनिया से उस्ताद के, और आज लोग जो है उनको एक इज्जत का इस्तियारा समझे। मैं तो यहाँ पे बैठ के ये बात कह रहा हूँ कि उस्ताद के वक्त में वो लोग भी गुजरे हैं कि जो अपने साथ बड़ा कम तराक लेके चलते थे, वो लोग हो गए, उस्ताद का नाम बाकी।
تو اگر تمہیں ذکر میں شامل ہو کر اس کا صلہ محمد و آل محمد پہ چھوڑ دو تو یہ یقین رکھو کہ جو ہم مانگیں گے وہ ہماری حیثیت کے حساب سے ہوگا اور جو وہ دیں گے وہ ان کی حیثیت کے حساب سے، ان کے مقام وہ ان کے مرتبے کے حساب۔ تو اس کا صلہ ان پہ چھوڑ دو اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ کبھی بھی کسی کا احسان نہیں رکھتے، کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ آپ یہ جو تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں کے بیٹھتے نا، یہ بیٹھنا یہ بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ جو آپ نے اپنے وقت کا نکالا ہے، اپنی انرجیز لگائی ہیں، وہ سب کچھ کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو رہے گا چل گئی، اور جتنا زیادہ خلوص بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا بعد میں اثر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج کل مذہبیات کا دور ہے، یعنی لوگ اس بات کو زیادہ بیان کرتے ہیں کہ جی مذہب سے دور ہو رہی ہے قوم، یوں ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، ڈھمکا ہو رہی ہے۔ کوئی مذہب سے دور نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے مسجدیں خالی ہوتی تھیں، اب مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ آج کل جو ہے نا اسپرچولیزم ایک فیشن بنی ہے۔ فیشن سے مراد یہ ہے کہ مذہبیات کی جانب لوگوں کا راغب ہونا جو ہے وہ ایک مزاج سا بن گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اثر ہمیں نظر نہیں آتا، جس کی ایک مثال میں دوں اور بس 2-3 منٹ مزید آپ کے اس آج کی تاریخ کے حوالے سے۔ قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی کے لفظ میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ انسان اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ وہ اپنی خواہش کو پیچھے چھوڑ کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرے، یہ قربانی۔ اور قوم کا مزاج یہ ہے کہ اگر روڈ پر گاڑی چل رہی ہے تو دوسرے کے لیے 1 انچ جگہ نہیں چھوڑیں گے، اور گھنٹوں ٹریفک جام رہے گا۔ جو 1 منٹ اور 1 انچ کے لیے کسی کو جگہ دینے کو تیار نہیں ہے، وہ 10 لاکھ کا جانور قربان کر کے کہتے ہیں اللہ قبول کرے۔ تو میں تو چونکہ استاد ہوں، میں چیزوں کو اینالائز کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ جناب آپ چیزوں کو اینالائز کریں، ان کو سمجھیں اور اس کی اصل روح تک پہنچیں کہ بات کیا۔ اب یہ ایک قربانی کی مثال میں نے دی، آپ اس کو تمام عبادتوں پر، تمام باتوں پر، عبادتوں پر بھی اور باتوں پر بھی آپ منتقل کرتے چلے جائیں کہ جب اتنی زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بات ہو رہی ہے مذہبیات کی، تو اثر اس طرح سے کیوں نہیں؟ اور اس کو آپ بالکل یہ نہ کہیں کہ جی میں اپنے آپ کو اس سے الگ کر لوں یا میں اپنی عزاداری کو اس سے الگ کر لوں۔ مجھے کوئی کسی سے ظاہر ہے یہ تو مفاد دینا نہیں ہے کہ میں آج یہ بات کروں گا تو اپنی دفعہ دلاور بھائی ناراض دیں گے۔ عزاداری بھی بہت ہے، مجلسیں بھی بہت ہیں، لیکن قوم کے اوپر اس کا اثر اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہمیں نظر آنا چاہیے۔ تو ہمیں بہرحال اس کے اوپر بیٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ تربیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کی شخصیت و کردار میں وہ باتیں چھلکنے لگے اور وہ جھلک نظر آئے کہ دیکھنے والا دیکھ کے یہ بتائے کہ یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ حسین کا ماننے والا ہے، یہ آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ تو جتنا اس میں خلوص ہم پڑھاتے چلے جائیں گے، جیسے اس وقت میرے سامنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں جو بہت اچھا لگ رہا ہے ان کا بیٹھنا، اور چاہے ان کی سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہو بات، ان کا صرف بیٹھنا ہی بڑی بات ہے۔ اس کے لیے میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں نا کہ بھائی آپ جو کھانا کھاتے ہیں آپ کو یاد رہے نہ رہے، لیکن وہ کھانا آپ کے جسم کا حصہ بن کے آپ کو فائدہ ضرور پہنچاتا۔ تو ان لوگوں کا یہاں بیٹھنا ان کو یاد رہے نہ رہے، لیکن ان کا یہاں بیٹھنا جو ہے وہ برکت کا باعث ہے۔ اور یہ ماحول، یہ مجلس، یہ تربیتی نشست جس میں نہ کوئی
بین الاقوامی معاملہ ہے نہ کوئی شہرت کا معاملہ ہے. تو آج کل تو یہی بڑی مشکل ہو گئی کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ہے سند بین الاقوامی. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ بین الاقوامی کا مطلب کیا ہے. تو جتنا ہے بین الکائنات، ہاں بین الاقوام سے آگے بین الکائنات، اور دنیا اور لوگ اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور اتنا چل پڑتے ہیں کہ بغیر کچھ سنے داد دیتے ہیں. یعنی کچھ پڑھنے سے پہلے ہی داد دینا شروع کر دیتے ہیں. حیران کن بات یہ ہے شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ بہرحال تبدیل ہونی چاہیے، اور وقت جو ہے وہ انشاءاللہ انہیں چیزوں سے تبدیل ہوگا. ایک بڑا اچھا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، اور بچے بیٹھے ہیں. ایک بات میں ضرور کہوں گا، میں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینے کا آدمی ہوں. لوگ ہوا کے رخ پہ چلتے ہیں، ہم مخالف چلتے ہیں. یہی مسئلہ ہے، اس لیے کوئی ہمارے ساتھ چلتا نہیں، ہم اکیلے رہتے ہیں. تو جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے، ایک میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا. تو یہی آیت اللہ خمینی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد ہے. وہ کہتے تھے نا کہ بھائی وہ انقلاب آئے گا اور چیزیں بدلیں گی اور یہ برائیاں ختم ہوں گی. اور جو یہ ایران جو تھا یہ اس وقت پورا ایک سمجھے گڑھ تھا گناہوں کا. بالکل ایسا نہیں تھا کہ بھائی کچھ اچھا کچھ برا، کچھ اچھا کچھ برا. جی نہیں، یہ پورا برائیوں کا گڑھ تھا. کیونکہ وہاں کے لوگ خوبصورت، وہاں کا موسم اچھا، تو سارے لوگ برائیاں کرنے کے لیے یہاں جمع. اس میں وہ ایک آدمی جو درویش صفت آتا ہے، جو فقیر مزاج آتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی تبدیلی آئے گی. تو لوگ کہتے تھے، ہنستے تھے، کہتے تھے بھائی کب آئے گا انقلاب. وہ درس دے کے نکلتے تھے نا وہ بچے جو ماؤں کی گودوں میں، کہتے یہ ہے میرا انقلاب. یہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو پھر یہی انقلاب لے کے آئیں گے. تو اسی وقت سے جو ہے وہ پودے لگائے جاتے ہیں، اور پھر ہی تبدیلی آتی ہے. ایسی تبدیلی آتی ہے. تو میں تو دعا کرتا ہوں آج جو حالات میں اس میں اللہ تعالیٰ ہر اس مظلوم کی مدد فرمائے جو ظلم کو ظلم کہتا ہے، اور غیر سے مدد فرمائے. تمام سیاسی معاملات اور سارے ایک طرف، لیکن جو سچ کو سچ کہتا ہے پروردگار عالم اس کی مدد فرمائے. ایک آیت کا حوالہ آج کے دن کے حوالے سے، کیونکہ غدیر کا دن ہے اور سب سے بڑی عید ہے یہ، اور واقعی یہ بہت بڑی عید ہے. اس بات پر ہمارے اہل سنت برادران کا بہت بڑا اعتراض ہے کہ عیدیں جو ہیں وہ صرف دو ہیں. ہمارے ہاں یہ لفظ ابھی پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ کامن ہوا ہے، عید غدیر. یعنی ہمارے سامنے کی بات ہے، پہلے غدیر کا جشن ہوتا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ خداوند تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب جو ہے وہ عید غدیر کا لفظ بڑا کامن ہوا ہے. اور یعنی باقاعدہ عیدی بڑھ رہی ہے اور لوگ اپنے گھر میں میٹھا پکا رہے ہیں. یہ سب محفلوں کا جو طریقہ ہے بتایا گیا ہے، معصومین کی روایات. نیا لباس پہننا، خوش ہونا، ایون کوئی ایسی بات کرنا کہ جس سے کسی دوسرے کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، یہ سب چیزیں معصومین کی روایات میں بیان کی گئی ہیں. تو اس کو بہت بھرپور طریقے سے منایا کریں، بہت اچھے طریقے سے منایا کریں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا دن ہے. ایک آیت جس کا حوالہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے، میں اس میں آپ کی توجہ کراتا ہوں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت کا ایک حصہ ہے. اس کا ترجمہ آپ سب لوگوں کو یاد ہے کہ آج کے دن دین کو مکمل کر دیا گیا، نعمتوں کو تمام کر دیا گیا. اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا اور وہ راضی ہو گیا اس دین سے. یہ ترجمہ آپ سب لوگوں کے ذہن میں. اس سے پہلے کی جو آیت میں، یعنی اسی آیت میں جو لفظ ہے، جو جملہ ہے، وہ بہت کام ہے. وہ پورا میں آپ کو سناؤں اگر آیت تو وہ ذرا سی لمبی ہے. کیا بھائی تم پر حرام کیا گیا ہے یہ جانور کے بارے میں ذبح اور یہ سب چیزیں حرام ہیں.
اب جو آیت کا لفظ ہے وہ بڑا زبردست ہے. آج بہت توجہ ضرور ہے. آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. بس تم ان کافروں سے نہیں ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یعنی دین کو مکمل کرنے سے پہلے اللہ نے کیا کہا کہ کافر مایوس ہو چکے ہیں، تم ان سے مت ڈرو. اور آج میں نے دین کو مکمل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غدیر کے دن جو مایوس ہو وہ کافر ہے. یہی کہہ رہی ہے نا آیت ہے کہ کافر مایوس ہو چکے ہیں. غدیر کے دن جو مایوس ہو وہ کافر ہے. ابھی آیت یہاں ہے. اچھا اب اسی بات دوسرا اور کیا تم نہ ڈرو کافروں سے، مجھ سے ڈرو اللہ کہہ رہا ہے. اور اسی بات کو ذرا اس آیت میں دیکھیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس. اور تم لوگوں سے نہ ڈرو، جو پیغام پہنچایا جا چکا ہے پہنچاؤ. یہاں پہ بھی وہی بات، وہاں پہ بھی وہی بات. ڈرو نہیں، جو پہنچایا جا چکا ہے وہ پہنچا دو. بس 1 منٹ کی بات. اللہ نے کھل کے کہا ہے کہ آج کافر مایوس ہیں، جبکہ آپ سب کو معلوم ہے اس پر کوئی طویل بات نہیں ہے. مکے میں رسول اللہ کو جتنے احکامات دیے گئے ہیں اس کے مخاطب تھے کافر. ٹھیک ہے جی. یا ایھا الکافرون، کافروں کو سنا دو. ٹھیک ہے. مکے میں جتنا تھا وہ کافروں سے مخاطب تھے. یہ آئے جس وقت آئی ہے اس وقت مخاطب کافر تو تھے ہی نہیں. یہ بات تو سب نے لکھی ہے کہ اس وقت مخاطب کافر نہیں تھے. اس وقت تو سارے جو تھے مسلمان تھے. اور اللہ کہہ رہا ہے مایوس کون ہو رہا ہے؟ کافر. تو اللہ نے کلیہ دیا ہے کہ جو آج مایوس ہو جائے اس بات کو سن کر وہ کافر ہے. اور دوسری دلیل آپ کے سامنے بس آخری بات اس سے جوڑ لیجیے گا. اللہ کو مان لینا اگر کافی ہوتا تو اللہ نے جب آدم کو بنایا تو ابلیس نے انکار کیا اور اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. بس اسی کافر سے اس کافر کو جوڑ لیجیے. آیا سنا رہا ہوں. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں ہو گیا. جو کافروں میں ہو گیا کہ اللہ کو نہیں مانتا، نماز کو نہیں مانتا، روزہ نہیں مانتا، کیا نہیں مانتا؟ کہا سب کچھ مانتا ہے. جس کو میں نے بنایا ہے اسے نہیں مانتا ہے. اب آپ سمجھے، آپ آدم کا بنانا اور علی کا بنانا، آدم کا بنانا اور علی کا بنانا. اللہ نے ایک اصول دیا ہے، جو سب کچھ ماننے کے بعد بھی میرے بنائے ہوئے آدم کو نہ مانے میرے نزدیک وہ کافر ہے. اور جو سب کچھ ماننے کے باوجود بھی میرے بنائے ہوئے علی کو نہ مانے میرے نزدیک وہ بھی کافر ہے. تو بس اصول یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مولا علی کی ولایت سے جڑے رہیں، اور جو اس ولایت کے اثرات ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، وہ ہمارے دلوں میں اتر جائیں، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. یہ ولایت صرف زبانی کلامی نہ رہے، بلکہ ولایت ہمارے دلوں میں ہو، جو ہمارے اعمال سے ظاہر ہو اور ہمارے کردار سے اس کا اظہار ہو کہ ولایت علی کے ماننے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور دلاور بھائی کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کرنا میرا فرض بنتا ہے کہ جو اس طریقے سے عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں پروردگار عالم ان پر، ان کے تمام متعلقین پر، ان کے شاگردوں پر، ان کی تمام اس ٹیم پر آپ کی رحمت برکت نازل کریں. جو محرم میں اور پورا سال سینکڑوں مجالس پڑھتے ہیں، بیوی کی خدمت کرتے ہیں، اس کا صلہ ان کو بیوی عطا فرمائیں گے، زمانے کے امام عطا فرمائیں گے. آپ سب لوگ ان کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. جو یہ بلا معاوضہ آپ کو یہ تمام نسخے اور تمام دروس دیتے ہیں،
اس سے استفادہ کریں. کوئی قیمت نہیں ہے سوائے اس کی کہ پابندی کے ساتھ شرکت کریں, اور کچھ نہیں تو شکریہ ضرور کریں. تو اللہ تعالیٰ ان پر, ان کے خانوادے پر رحمت برکت نازل فرمائے. اختتام شہ مصرے اور ظاہر غدیر ہے اور اجازت. دل خلیل کی امید ہے غدیر کا دن, دل خلیل کی امید ہے غدیر کا دن, کمال نازش توحید ہے غدیر کا دن, امام وقت کی تائید ہے غدیر کا دن, ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن, ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن. علی کی شان میں آیت اتر کے آئی ہے, یہ عید وہ ہے جو اللہ نے منائی ہے, یہ عید وہ ہے جو اللہ نے منائی ہے. ایک درود پڑھیے محمد وآل محمد بابر محمد وآل محمد. یا قبلہ وسیع ہمارے دو ساتھی ہیں. اب ہم نے تو ایک تو ہی سلیکٹ کیا تھا, لیکن دوسرے نے بھی ہمیں تھوڑا سا ڈاواڈول کر دیا کہ یار یہ بھی حقدار ہیں. تو ایک تو ہمارے سفی امام نقوی صاحب جو ہے وہ یہ بستے کے حقدار ہیں. انہوں نے جو ہمیں سبق دیا ان کو بخوبی انہوں نے احسن طریقے سے پیش کیا ماشاء اللہ سے. آ جاؤ بیٹا, بیٹھنا نہیں ہے وہاں, وہ وہاں تھوڑی ہیں بھائی بہت اچھا. محمد وآل محمد. کچھ نئے جو ہے وہ مخصوص مرثی ایسے جو پہلے نہیں تھی. اور یہ دوسرے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ علی ذیشان بھائی ہمارے, جنہوں نے ہیں تو یہ سلام خان, لیکن انہوں نے بہت ہی بہترین ماشاءاللہ مرثیہ پیش کیا. اور تیاری کیونکہ یہ نشست ہے تو ہم نے ان کو الاؤ کر دیا کہ چلیں آج کے دن جو ہے یہ مرثیہ پیش کر سکتے ہیں. یہ سگریٹ نہیں ہے, یہ ہمارے ذیشان بھائی کے, اور یہ ہمارے میسم بھائی کی طرف سے یہ بھاگ کر جا کر لے کر آئیں گے. بھائی ذیشان بھائی نے بہت اچھا میں خود چونک گیا تھا کھول کے دے آگے کی تصویر میں یہ لیجیے. اور آپ کو سلامت رکھیں. اور بس آپ لوگ بس 2 منٹ زیارت پڑھا لیجیے, آپ پڑھائیے, آپ پڑھائیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید الوصیین, السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکم جمیع شہداء کرب و بلا, السلام علیکم یا اسیران کوفہ و شام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم شمس الشموس وانس النفوس, ایھا المدفون بعز طوس یا علی ابن موسیٰ رضا, السلام علیکم